جسم پر ٹیٹو بنا ہو تو ایسی صورت میں وضو اور غسل کا کیا حکم ہے، یعنی وضو اور غسل ہو جائے گا یا نہیں۔ اولاً تو ٹیٹو کے حوالے سے شرعی حکم سن لیجئے کہ جسم کے اوپر ٹیٹو بنوانا یہ ناجائز اور ممنوع ہے، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو ٹیٹو بنوایا جاتا ہے تو عام طور پر سوئی وغیرہ چیزوں کے ذریعے جس سے جسم کو گدوایا جاتا ہے اور اس کے اندر شدید تکلیف ہوتی ہے، تو جسم کے اندر ایسی تبدیلی اور ایسا تغیر کہ جو خلاف شرع ہو وہ ناجائز اور ممنوع ہوتا ہے۔ اور بعض ٹیٹو ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر جسم کے اوپر جاندار کی تصویریں بنائی جاتی ہیں، تو اگر ایسا ٹیٹو ہے کہ جس کے اندر جاندار کی تصویر ہے تو پھر تو کراہت اور ممانعت کے اندر اور سختی آ جائے گی۔ اور اگر یہ جسم جاندار کی تصویریں نہیں بھی ہے لیکن اس کے علاوہ نام وغیرہ بعض اوقات لکھوا لیتے ہیں یا اپنے نام کی پہلی اسپیلنگ کا جو ورڈ ہوتا ہے کوئی وہ لکھوا لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی جسم کو گدوایا جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اس کے اندر یہ تغیر ہوتا ہے۔ تو آپ نے سن لیا کہ جو خلاف شرع جسم کے اندر ایسا تغیر کہ جو خلاف شرع ہو اس کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا ٹیٹو بھی بنوانا یہ ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی نے پہلے بنوا لیا اور اب نادم ہے، وہ شرمندہ ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، تو اب اس ناجائز عمل سے توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس ٹیٹو کو اگر بغیر شدید تکلیف کے ختم کرنا مٹانا یہ ممکن ہو تو پھر اس کو ختم کرنا یہ بھی لازم اور ضروری ہوگا۔ ہاں اور اس کو ختم کرنے کے اندر مٹانے کے اندر شدید تکلیف آ رہی ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو مٹائے بغیر صرف توبہ و استغفار لازمی ہوگا۔ توبہ استغفار کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ معافی کا جو ذریعہ ہے یہ سبب بن جائے گا۔ باقی وضو اور غسل کے حوالے سے کہ اگر ٹیٹو بنا ہوا جسم کے اوپر چاہے تصویر والا ہو یا بغیر تصویر والا جیسے نام وغیرہ لکھوا لیتے ہیں تو اس سے وضو ہو جائے گا اور غسل بھی ہو جائے گا۔ دوسرا سوال ہے کہ رخصتی سے پہلے لڑکے کا لڑکی سے بات کرنا کیسا ہے؟ تو یاد رہے کہ رخصتی سے پہلے اگر تو نکاح ہو چکا ہے تو پھر ایسی صورت میں تو بات کرنا بالکل جائز ہے کہ نکاح ہو جانے کے بعد جو اجنبی عورت تھی وہ آپ کی اب بیوی بن چکی ہے اور آپ اس کی شوہر بن چکے ہیں، تو اب بات کرنا یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں رخصتی سے مراد یعنی یہ مراد ہے کہ صرف منگنی ہوئی ہے، تو پھر ایسی صورت میں یعنی نکاح نہیں وہ صرف منگنی ہوئی ہے تو پھر تو وہ عورت اجنبی ہی شمار ہوتی ہے، یعنی منگنی ہو جانے سے جو بیوی والے تعلق ہوتے ہیں یا بات چیت ہے یہ جائز نہیں ہو جاتی۔ لہٰذا دیکھا جائے گا کہ اگر نکاح ہو چکا لیکن رخصتی نہیں ہوئی تو پھر تو بات چیت کر سکتے ہیں چونکہ آپ کی وہ نکاح ہونے سے آپ کی بیوی بن چکی ہیں، لیکن صرف منگنی ہوئی ہے، ایک جو وعدہ ہوتا ہے نکاح کا وہ ہوا ہے، نکاح نہیں ہوا تو پھر ایسی صورت میں بات کرنے کی شرعی اجازت نہیں ہے۔ اگر بات کریں گے بغیر کسی شرعی اجازت کے تو پھر یہ گناہ کے اندر شمار ہوگا، تو لہٰذا اس سے آپ نے اچھے طریقے سے اس مسئلے کو ذہن نشین فرما لیجئے گا۔ تیسرا مسئلہ ہے کہ جماہی آنے سے یہ وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ تو یاد رہے کہ جماہی آنے سے بعض اوقات آنکھوں سے پانی نکلتا ہے، آنسو آ جاتے ہیں، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا اور یہ جو پانی نکلتا ہے یہ بھی پاک ہی ہوتا ہے، کیونکہ جو وہ آنسو اور آنکھوں سے نکلنے والا پانی ناپاک ہوتا ہے اور وضو ٹوٹتا ہے کہ جو بیماری کی وجہ سے ہو، تو یہ چونکہ جماہی یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ قدرتی طور پر یہ معاملہ ہوتا ہے فطرتی طور پر انسان کے اندر، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر کوئی بیماری ہو تو بیماری کی وجہ سے نکلنے والے آنسو سے جو وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور وہ بھی ناپاک ہوتا ہے، لہذا کپڑوں کے اوپر لگے گا تو کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے، تو اس دونوں فرقوں کو آپ نے واضح ذہن نشین رکھنا ہے۔ آخری مسئلہ ہے کہ آج ہی عصر کے بعد ایک سوال آیا تھا، وہ سوال یہ پوچھا کسی شخص نے کہ کسی شخص کا انتقال ہوا ہے، 2 صفر المظفر کو انتقال ہوا ہے، تو اب جو ان کی زوجہ ہے ان کی عدت کیا ہوگی، کتنی ہوگی؟ تو چونکہ جب شوہر کا انتقال ہو جائے تو پھر عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہوتی ہے۔ ہاں اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے کہ جیسے اگر چاند کی پہلی تاریخ کے علاوہ کسی تاریخ کو یعنی 2 تاریخ کو یا 3 4 5 کو پہلی تاریخ سے ہٹ کر کسی اور تاریخ کو انتقال ہو جائے شوہر کا، تو پھر ایسی صورت میں 130 دن عدت کے شمار کرنے ہوتے ہیں، یعنی جیسے ہی 130 دن مکمل ہوں گے تو عورت کی عدت پوری ہو جائے گی، اب اس کے بعد وہ جہاں چاہے نکاح کرنا چاہیں جو بھی معاملات ہیں پھر وہ کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر چاند کی پہلی تاریخ کو، چونکہ جو عدت کا معاملہ ہے یہ اسلامی لحاظ سے قمری لحاظ سے چاند کے لحاظ سے اس کا اعتبار ہوتا ہے، اگر یہ یعنی پہلی تاریخ کو انتقال ہو جائے، اگر پہلی تاریخ کو انتقال ہوا چاند کی پہلی تاریخ کو، تو پھر ایسی صورت میں 4 مہینے 10 دن شمار کرنے ہوں گے، اب مہینہ چاہے 29 کا ہو جائے یا 30 کا، تو
تو ہر مہینے بس 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینے 4 مہینے 10 دن یہ 130 بھی ہو سکتے ہیں، 30 سے کم بھی ہو سکتے ہیں، یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ 3 مہینے 29 کے آ جاتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں 130 دن سے کم دن بن جائیں گے۔ تو لہٰذا پہلی تاریخ کو ہونے کی صورت میں صرف آپ نے 4 مہینے مکمل کرنے ہوں گے اور 10 دنوں پر آپ نے عورت نے جو ہے یہ شمار کرنے ہوں گے۔ تو جیسے ہی 4 مہینے اور 10 دن کمپلیٹ ہو جائیں تو عدت مکمل ہو جائے گی۔ اور اگر پہلی تاریخ سے ہٹ کر، جیسے کہ اس صورت میں جن صاحب نے پوچھا تھا کہ 2 صفر المظفر کو شوہر کا انتقال ہوا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ 130 دن مکمل کریں گی۔ اب اس کے اندر آسانی شمار کرنے کے اندر یہ ہے کہ دیکھ لیں کہ 2 صفر کو انگریزی کیا تاریخ تھی، تو اس لحاظ سے پھر وہ 130 دن مکمل کر لیں۔ تو جیسے 130 دن مکمل ہوں گے تو پھر ان کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جیسے بعض اہل علم حضرات ہوتے ہیں یا طلباء ہوتے ہیں جو بڑے درجات کے اندر ہوتے ہیں، ایسا سننے کو بھی ملا ہے کہ اب لوگ جو ہے مسائل نہیں پوچھتے، حالانکہ یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ جو بندہ مسائل بتاتا رہتا ہے، جیسے اللہ پاک ہمیں سعادت عطا فرماتا ہے تو بہت لوگ مسائل پوچھتے ہیں۔ جیسے ہمارے ایک گروپ بنے ہوئے واٹس ایپ کے اوپر 5 گروپ ہیں احکام شریعت کے نام سے، تو اس کے اندر ماشاءاللہ جو عوام ہے کئی کثیر مسائل پوچھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی گروپ ہیں، اسی طرح دارالفتاؤں سے بھی ہمارا رابطہ ہے الحمدللہ۔ تو دارالفتاؤں سے بھی ایسی خبریں آتی ہیں کہ ان کے پاس بھی کثیر سوالات آتے ہیں، بعض اوقات سوالات کے اندر تاخیر بھی ہو جاتی ہے، بعض اوقات ہفتہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات مہینہ بھی لگ جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ کہ سوالات کی کثرت ہے، اتنے سوالات ہیں کہ اہل علم یعنی اپنا وقت دینے کے باوجود بھی وہ اتنی کثرت ہے کہ سوالات کی کثرت کی وجہ سے تاخیر ہو جاتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ رجوع نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ہے کہ بڑی تعداد ایسی بھی ہے کہ جو رجوع نہیں کرتی، مسائل نہیں پوچھتی، تو انہیں بھی چاہیے کہ کسی بھی لحاظ سے آپ کا کوئی بھی معاملہ ہو جائے تو آپ اہل علم سے رابطہ کریں، ان سے مسائل پوچھیں اور اس کے اوپر آپ عمل کیا کریں۔ آخر کے اندر آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی علم دین کو پھیلانے کے اندر آپ ہمارا ساتھ دیجیے۔ آپ کا ساتھ یہ ہوگا کہ ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، ویڈیو کو شیئر کیا کریں، کمنٹس کیا کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ویڈیو آگا یعنی اس کی رینکنگ بڑھ جاتی ہے، ویڈیو دوسروں تک جائے گی۔ تو یعنی اگر آپ یہ اچھی نیتیں کر لیں گے دین کو پھیلانے کے اندر تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ کمنٹس کر دیا کریں سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یا ویڈیو کے اندر کوئی ایسی بات ہو جو آپ کو اچھی لگی ہو، اس سے مزید کوئی آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہو تو وہ بھی سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اس طرح کے سوالات کیا کریں، انشاءاللہ آپ سوالات کریں گے لوگ اور پڑھیں گے تو ان کی بھی انشاءاللہ دلچسپی بڑھے گی، تو آپ یہ علم دین کو پھیلانے کے اندر آپ کا بھی یہ حصہ شامل ہو جائے گا۔ اور بھی بے شمار سوالات ہیں، تو انشاءاللہ موقع کی مناسبت سے انشاءاللہ جو مزید سوالات انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ حج کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ویڈیوز کو بنائیں گے۔ آپ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ کس موضوع پر، کس ٹاپک کے اوپر مسائل بنانے چاہیے، تو انشاءاللہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو کے لیے دیجیے اجازت۔ ہم آپ کے سوال کے انشاءاللہ یہ انتظار میں رہیں گے کہ ویڈیو کمنٹس کے اندر بھی آپ نے سوالات کرنے ہیں، اور ویسے بھی آپ نے کبھی اگر کوئی بھی چیز پوچھنی ہو کمنٹس کرنا، انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کے سوال کا جواب بھی دیا جائے گا۔